سنت ہے، اگر بغیر دھلے بھی نماز پڑھ لیا تو نماز ہو جائے گی۔ درہم کا مطلب آپ نے سمجھا؟ نہیں سمجھا۔ اب درہم ہم جو ہے لے کے تو نہیں آئیں گے، مگر ناپ کے ضرور رکھیں گے کہ درہم ہوتا ہے گولائی میں جو پہلے والا پیسہ ہوتا تھا اتنی گولائی کو ایک درہم کہا جاتا ہے، اور جو انچ کے اعتبار سے 1.25 انچ ہوتا ہے، لہذا 1.25 انچ سے اگر زیادہ لگ گیا تو اس کا دھلنا فرض ہے، اور اگر 1.25 انچ کے برابر لگ گیا تو اس کا دھلنا واجب ہے، اور اگر اس سے کم لگا تو اس کو پہن کے نماز پڑھ لیا تو نماز ہو گئی، مگر ایسا کرنا نہ چاہیے۔ مثال کے طور پہ اسی پہ بہت سارے مسائل نکلیں گے۔ ہمارے بوڑھے لوگ مسجد میں جاتے پیشاب کیے، چند قطرے نکل گئے اور ان کے پاجامہ لنگی پہ پڑ گیا، بوڑھا سیدھے اٹھتے ہیں گھر چلے جاتے ہے کہ نہیں، لنگی بدلنا ہوگا۔ اب یہیں سے مسئلہ، اب 4 دن تک وہ بوڑھا نماز ہی نہیں پڑھیں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ہم کا ناپاکی ہو جائے۔ اگر ایک بوند بھی اگر گر گیا اور 1 درہم کے برابر نہیں ہے، اس سے کم ہے نہیں، تو آپ اس کو دھل لیں، اور اگر نہ بھی دھلیں ایسے بھی آپ نے نماز پڑھ لیا تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس مسئلے کو نہ جاننے کی وجہ سے گھر آ گئے، یہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے آپ گھر آ گئے، اور گھر آنے کے بعد نماز بھی چھوڑ دیا، تب یہ کون بتائے گا؟ تو ہم وہ 1 درہم بتائیں گے کہ درہم آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو 1.25 انچ ہے کہ 1.25 انچ کے برابر، پہلے والا 1 روپیہ جو بڑا ہوتا ہے اس کے برابر لگ گیا تو دھونا فرض ہے، اس سے کم لگے تو کوئی بات نہیں ہوا کرتی ہے۔ بات سمجھ گیا؟ اسی طرح ہمارا یہ معاشرہ اس بات میں بھی مبتلا ہو گیا کہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، جلسہ ختم کرنا ہے، آپ لوگ بھاگ رہے ہیں، کھانا کھا کے جا رہے ہیں اور کتا سٹ گیا بدن میں، اب وہ بندہ گھر آ گیا واپس، کیا کتا جو میرے بدن سے ٹچ ہو گیا اب تو نہانا ہی پڑے گا۔ آپ نے کسی مولوی مولانا سے مسئلہ پوچھا؟ نہیں پوچھا، گھر چلے آئے، ہے کہ نہیں؟ مسئلہ جاننا آپ کو ضروری ہے، آپ کیوں نہیں جانے؟ کتا بدن میں سٹ جائے تو آپ ناپاک نہیں ہوں گے، اور اگر کتا بھیگا بھی ہوا ہے پھر بھی آپ کے بدن میں سٹ جائے پھر بھی آپ ناپاک نہیں ہوں گے، مگر یہ کہ کتا آپ دیکھیں کہ ایک نجاست کی جگہ سے آیا ہے، ناپاکی میں ڈوب کے آیا ہے، بھیگا ہوا ہے، اور آپ کے کپڑے میں ٹچ ہو جائے اور لگ جائے تو جتنی دور میں ٹچ ہوا ہے اس کو دھل لیجئے، پھر نماز ادا کیجئے، نماز ہو جائے گی۔ بات سمجھ گئے؟ آپ نے کیا سمجھ لیا تھا کہ کتا سٹ گیا، نماز نہیں ہو گیا؟ تو اس چیز کا پروگرام اور یہ عملی طور پر نماز جنازہ، اسی طرح میت کو غسل دینے کا طریقہ، میت کو کفنانے کا طریقہ، یہ سب جاننا تو آپ کو ضروری ہے۔ مسلمانوں کو سب سے ضروری اور اہم جو 5 چیزیں ہیں، 5 چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، اس کو غور سے سنیں کہ ایک عقائد، آپ کا عقیدہ کیسا ہو، اللہ کے بارے میں آپ کا عقیدہ کیا ہو، انبیاء کے بارے میں، چپ چاپ بیٹھو نا، اس پر اتری ہوئی کتابوں کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے، فرشتوں کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ مسلمان تو اس لیے کہ اس کا عقیدہ ہے کہ تمام بت پرستی کو چھوڑ کر وہ ایک اللہ کے بارگاہ میں جھک جاتا ہے، تو اس اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اگر 4 لوگوں کو اٹھا کے پوچھ دو اللہ کے بارے میں تمہارا عقیدہ کیا ہے، اللہ کہاں ہے، مسلمان کو خود معلوم نہیں کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ کہاں ہے، کہ اللہ پاک ہے کہ کیا مطلب ہے؟ تم کہتے ہو اللہ پاک ہے، تو اللہ پاک کا کیا مطلب ہے؟ تمہارا عقیدہ ہے اللہ قدیم ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو بتانے نہیں پائیں گے۔ اور 5 چیزوں کا علم ایسا ہے کہ جو مسلمانوں پہ جاننا فرض ہے، ضروری ہے۔ ایک عقائد کا علم، دوسرا
ضرورت کے مسائل، نماز کے مسائل، عبادات کے تعلق سے جب بچہ بالغ ہوا، اب بلوغیت سے پہلے اس پر کسی چیز کا فرض واجب ہونا معلوم نہیں کہ کچھ بھی فرض واجب اس پر نہیں ہے. بچہ نابالغ ہے تو اس پر وضو بھی واجب نہیں، فرض نہیں ہے، مگر اسے وضو کرانا چاہیے تاکہ اس کو مسائل بھی معلوم ہو اور وضو کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہو. لیکن جب بالغ ہو گیا، جب بالغ ہوا تو تمام احکام اس پر لاگو ہو جاتے ہیں، تمام احکام کو جاننا اس پر ضروری ہے. جب تک وہ بالغ نہ تھا اس پر نماز فرض نہ تھی، جیسے ہی نماز فرض ہوئی اس کے مسائل کا جاننا اس پر فرض ہو گیا. مسلمان ابھی تک بیٹھا تھا، کوئی تجارت کے کاروبار سے نہ جڑا تھا، مگر جیسے ہی تجارت شروع کیا تو تجارت کے مسائل اس پر جاننا فرض ہو گئے. اسی طرح وہ اعمال جو ہلاک کرنے والے ہیں، غیبت ہے، چغل خوری ہے، برائیاں ہیں، دوسروں کے مال ہڑپ لینا ہے، ان تمام برائیوں سے بچنے کی ترکیب اور اس کی تھوڑی تھوڑی مذمتیں بھی لوگوں کو جاننا ضروری ہے. اب وہ اعمال جس کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں بندہ سرخرو ہو سکے، اللہ کا قرب حاصل کر سکے، ان تمام چیزوں کو جاننا بھی مسلمانوں پر ضروری ہے. لہذا عقائد کو جاننا، نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور تجارت، نوکری، کاروبار کے مسائل کو جاننا ضروری ہے، بیع و شراء کو جاننا ضروری ہے، آپ برائیوں سے بچنے کے طریقے بھی معلوم ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب کیسے حاصل ہو، بندہ نیک اور صالح بندہ کیسے بن سکے، ان تمام مسائل کا جاننا مسلمانوں پر ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے. اگر وہ نہیں جانتا تو وہ گنہگار ہوگا. اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہو تو اس کے ساتھ میں دن عقیقہ کرے، اس کا اچھا سا نام رکھیں، اس کے سر کے بال مڈے، جب وہ تھوڑا سا بڑا ہو، 1 سال 2 سال کا ہو، اس کو اللہ اللہ سکھائے. جب تھوڑا اور بڑا ہو تو اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورا کلمہ سکھائیں. جیسے جیسے بڑا ہوتے جائے اس کی تربیت کرتے جائیں، اور جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دیں. کیا کریں؟ نماز کا حکم دیں. اور جب 10 سال کا ہو جائے تو حدیث پاک ہے کہ جب وہ 10 سال کا ہو جائے تو اب نماز کے لیے حکم نہیں، بلکہ اگر نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو، مارنے کا حکم دیا. اسلام نے جناب محمد رسول اللہ کہ مارو اسے نماز اگر نہیں پڑھتا ہے. بچے یعنی لڑکا 12 سال سے 15 سال کی عمر میں عموماً بالغ ہو جاتا، اور بچیاں 9 سال سے لے کر 12 سال کی عمر تک بالغہ ہو جاتی ہیں. اور جب یہ بالغ اور بالغہ ہو جائیں تو ان کو نماز فرض ہو جاتا ہے، نماز پڑھنا ضروری ہو جاتا ہے. اب اس کو ضروری ہے کہ طہارت کے مسائل، پاکی کے مسائل، ناپاکی کے مسائل، ان سب کا جاننا بالکل فرض اور واجب ہو جاتا ہے. اگر بندہ ناپاک ہو اور نماز پڑھ لیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی. اگر اسے غسل کا طریقہ نہ آتا ہو، اسے وضو کا طریقہ نہ آتا ہو. بسا اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ وضو کرتے وقت کوئی پانی لے کر اس طرح چپور لیتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جو قرآن عزیز نے حکم دیا کہ جب تم ارادہ کرو نماز کا تو تم وضو کرو، یعنی اپنے چہرے کو دھلو، اپنے ہاتھوں کو دھلو، چہرے کو یا اس کان کی لو سے اس کان کی لو تک، چوڑائی میں، لمبائی میں، جہاں سے بال اگ رہا ہو وہاں سے لے کر ٹکوری تک اس کی لمبائی یا چوڑائی میں دھلو. اور دھلنے کا کیا مطلب ہے؟ دھلنے کا مطلب یہ ہے کہ جسم پر پانی گزر جائے،
صرف چپڑ لے تو پاک نہیں ہوگا، وضو نہیں ہوگا، بلکہ پانی کا بہانا ضروری ہے، پانی کا بہانا ضروری ہے۔ اسی طرح دونوں ہاتھوں کو دھلے اور کہنیوں سمیت دھلے، اپنے پاؤں کو دھلے، سر کا مسح کرے، سر کا مسح۔ اب اسے تو معلوم ہی نہیں کہ اگر ایک بال کے برابر بھی اگر باقی رہ گیا تو اس کا وضو نہ ہوا، اور اگر اس پر غسل فرض تھا اور اس نے غسل ایسے کیا کہ اس پر پانی نہ بہا، مثال کے طور پر پیٹھ یا دونوں بغل یا یہاں گردن یا ایسی جگہیں ہیں، یا دونوں پاؤں کے گھٹنوں کے پیچھے کا حصہ، یہ وہ حصے تلوے کے نیچے کا حصہ کہ عموماً وہاں پانی پہنچانے پر ہی پہنچتا ہے، ایسے نہیں پہنچتا ہے۔ تو جب تک آدمی وہاں تک پانی نہ بہائے اس کا غسل نہیں ہوتا، اور غسل نہیں ہوتا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوتی۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ لہذا اس چیز کو، مسائل کو جاننا مسلمانوں پر سب سے زیادہ ضروری اور سب سے زیادہ اہم ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی کیا ہے؟ طہارت ہے، پاکی ہے۔ جب تک پاک نہ ہو بندہ تو اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہو سکتی۔ بسا اوقات یہ بھی دیکھنے کو ملتا کہ بندہ نماز صرف جمعہ کا نمازی ہے۔ ہمارا تو سب سے بھیانک معاملہ یہ ہے کہ 90% آبادی فقط جمعہ کی نماز، صرف جمعہ کی نماز پڑھتا ہے۔ کیا ہے؟ صرف جمعہ کے نمازی ہے یہ لوگ۔ اللہ اکبر! اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الفرق بین المسلم والکافر الصلاۃ، کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق صرف نماز ہے، صرف نماز ہے۔ ایک حدیث پاک میں اللہ کے رسول نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دیا گویا وہ کافر ہو گیا۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام کے دور میں، خود قرون اولا جناب محمد رسول اللہ کے دور میں جو نماز نہیں پڑھتا اسے مسلمان نہیں سمجھا جاتا تھا، باوجود یہ کہ امام اعظم نے اس کی تعبیر فرمایا کہ اس نے کافروں جیسا کام کیا، مگر حدیث کا ظاہر تو یہی بولتا ہے فقط کفر، وہ کافر ہو گئے۔ بات سمجھ رہے؟ کتنی بھیانک! ایک جگہ ایک روایت میں ہے کہ ایک وقت کی نماز اگر کوئی جان بوجھ کر چھوڑتا ہے تو 70,000 سال تک وہ جہنم میں جلتا رہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تو وہاں جہنمی سے جنتی پوچھیں گے تم کو کون چیز جہنم میں لے گی؟ تو کہا لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ اللہ، ہم نمازی نہیں تھے۔ کتنی بھیانک بات ہے! بندہ کیسے اللہ کے قریب ہوگا، کیسے اسلام کے قریب ہوگا جب اسلام کے احکام سے ہی نابلد؟ تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نماز کا طریقہ کسی عالم دین سے سیکھیں، آپ قرآن پڑھنے کا طریقہ کسی عالم دین سے سیکھیں، آپ اسلام کے مسائل جاننے کی طرف راغب ہوں۔ ہر کام، چاہے جو بھی کام کریں، اس میں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس میں اسلام کا کیا حکم ہے۔ ہماری بہت سارے ہمارے احباب یہ جانتے ہیں کہ ساری چیزوں کا حل قرآن میں نہیں لکھا ہے، حدیث میں نہیں لکھا ہے۔ کیسے آپ کو پتا کہ حدیث میں نہیں لکھا ہے؟ بلکہ ہر چیز کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن عظیم میں فرمایا اور جناب محمد رسول اللہ نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے۔ آپ جب دیکھیں گے اور اسلام کو سمجھیں گے، اسلام کے احکامات پر عمل کریں گے، تو آپ دیکھیں جن اللہ کے ولی کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آپ نے اسٹینڈ پینٹ کا انتظام کیا، اسمائک کا انتظام کیا، شورائے کرام، علماء خطبہ کا انتظام کیا۔ اب دیکھیں یہ اللہ کے ولی کیسے ہو گئے ہوں؟ کیا اسی بیٹھے بیٹھائے کوئی اللہ کا ولی ہو جاتا ہے؟ ہو جاتا ہے ایسا؟ نہیں، آپ سن لیں وہ کیسے اللہ کے
ولی ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے تو وہ نوافل پڑھتا ہے، اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں نوافل پیش کرتا ہے، اللہ اس کے نوافل کو قبولیت کے شرف عطا فرماتا ہے، یہاں تک کہ اس کی نگاہ اس کی ہوتی ہے، دیکھتا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیکھا کرتا ہے، مگر یہ کہ اس کا ہاتھ ہوتا ہے، پکڑتا وہ ہے، مگر بظاہر اس کا ہاتھ ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ہاتھ ہو جاتا ہے، وہ بولتا اپنی زبان سے ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان اقدس سے بولتا ہے۔ اب وہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، نمازیں پڑھ کے، نوافل ادا کر کے، تو وہ بندہ اللہ کا وہ ولی جو نوافل پڑھتا اللہ کا قرب حاصل کر لیا، اور اگر اس کی بارگاہ میں اچھا بندہ ہے تو کم سے کم اللہ کا فرائض بھی تو ادا کرو۔ اللہ نے جو فرض کیا ہے، جب تک کہ تم بندہ وہ جس کی بارگاہ میں ہم نے خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں محفل کا انعقاد کیا ہے، یاد رکھیں وہ بھی اتنے زیادہ تمہارے ان اعمال سے خوش نہیں ہوں گے جتنے وہ اعمال سے خوش ہوں گے، اس لیے کہ اصل میں ہے اللہ کی رضا۔ اگر تم اللہ کی رضا حاصل کرو گے اور تمہارا رب تم سے راضی ہوگا تو آپ کے پیر بھی راضی ہوں گے، آپ کا رب راضی ہوگا تو آپ کے ماں باپ کو بھی اللہ راضی کر لے گا، آپ کا رب جب راضی ہوگا تو غوث و خواجہ بھی راضی ہو جائیں گے۔ جب خدا ہی راضی ہو جائے گا، ساری دنیا ایک طرف ہو، میرا رب ایک طرف ہو، تو میرا رب راضی ہو جائے، کوئی راضی ہو یا نہ ہو، ساری کائنات اس کی ہو جاتی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہو جاتا ہے۔ اس کی ہو جاتی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، تم اللہ کے رسول علیہ السلام سے وفاداری کرو، اس کی بارگاہ سے سیکھی ہوئی طریقوں کو اپناؤ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلو، اسلام سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، جناب محمد رسول اللہ سے محبت کرو۔ آپ اپنے علماء سے سیکھیں، قرآن عظیم ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جو تجھے معلوم نہ ہو اپنے علماء سے رابطہ قائم کرو اور سیکھو، وہ تجھے سکھائیں گے۔ اب وہی ایک ذریعہ ہے کہ تم اس ذریعے پر چل کر اللہ کے محبوب بندے ہو جاؤ گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بھی وہ مقام عطا فرمائے گا کہ تو سجدہ کر رہا ہوگا ہندوستان کی سرزمین پر، تو سجدہ کر رہا ہوگا اپنی مسجد میں، جامع مسجد میں، کبھی تو سجدہ کر رہا ہوگا، کبھی تو اپنی بنائی ہوئی مسجد شارح بخاری میں سجدہ کر رہا ہوگا، لیکن کبھی ایسا ہوگا کہ تو اپنے سجدوں کا نذرانہ باسوریے کی کسی مسجد میں پیش کر رہا ہوگا، تمہارا سر تو کبھی مرواڑی کل کی مسجد میں، کبھی چاودانی کے مسجد میں نظر آ رہا ہوگا کہ تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہے، تو کبھی اٹھاتا تو تم اپنی مسجد کے مینار کو دیکھتے ہیں، ابھی تم اپنے سر کو اٹھاتے ہیں تو مسجد کے گنبد کو دیکھتے ہیں، کبھی اپنے سر کو اٹھاتے ہیں تو مسجد کی چھتوں کو دیکھتے ہیں، کبھی تو سر اٹھاتا ہے تو چشمہ بابا کے مزار کو دیکھتا ہے، مگر جب اللہ کا تقرب حاصل ہوگا، اتنا تقرب حاصل ہوگا کہ تو مارواڑی کل کی جامع مسجد میں اپنے سر کو جھکائے گا، مگر اٹھائے گا تو مینار نہیں بلکہ عرش اعظم کو دیکھتا ہوا نظر آئے گا۔ تم کس کو دیکھتا نظر آئے گا کہ پروردگار عالم کا عرش تمہارے نظر کے سامنے ہوگا، گویا جب تو سر کو نیچے کرے گا تو تہذیب کو دیکھے گا، اور جب تو سر کو اٹھائے گا تو عرش اللہ کو دیکھتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے، یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے یہ جو اللہ کی بارگاہ میں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ تقرب حاصل کرے، اب وہ قرب حاصل کرے گا، تب وہ پروردگار عالم ہی تمہیں اپنا تقرب دے گا، اور اللہ کا قرب حاصل کرتے کرتے کبھی اسی کو دیکھا کہ خواجہ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ نے نہیں دیکھا وہی اللہ کا تقرب حاصل کیا تو اپنے وقت کے غوث و ثقلین ہو گئے ہیں، وہی اللہ کا تقرب حاصل کیا ہے، وہ تقرب حاصل کیا اپنے وقت کے مفتی اعظم بنتا ہوا نظر آیا، وہی اللہ کا تقرب حاصل کیا تو وہی مجاہد ملت بنتا ہوا نظر آیا، وہی اللہ کا تقرب حاصل کیا حافظ ملت بنتا ہوا نظر آیا، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا
तकर्रुब हासिल किया कि उसकी बारगाह पे बारगाह है, अगर उसके मजार से थोड़ी सी मिट्टी ले जाओ और तुम्हारी जो बीमारियां हो, जो कोई इलाज नहीं कर सकता हो, मगर वो मिट्टी में लिया है, वो सिफारिश है कि तुम इस बीमारी की जगह रखो, अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमाता है। तो ये उस सूरत में मुमकिन है, ये उसी सूरत में मुमकिन है कि जब तुम अल्लाह का तकर्रुब हासिल करोगे। और अल्लाह का तकर्रुब कैसे हासिल होगा? अल्लाह की बारगाह में सजदों का नजराना पेश करेंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम औलिया किराम के फैजान करम से हम सबको माला माल फरमाए और हमारे इस उसमें आने, बैठने, बोलने और सुनने को अपने बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए, इनके फयूज़ व बरकत से माला माल फरमाए। अब आपके सामने